جب آپ اس کو ہونٹ کے قریب آنے دیں گے تو یہ آپ کے ہونٹ پر بیٹھ کرے گا اور آپ کو یہ بالکل نقصان پہنچا سکتا ہے۔ جیسے جیسے آپ ان کو ہاتھ سے چیز دیتے جاؤ گے تو یہ آپ کے ہاتھ کا عادی ہوتا جائے گا۔ جیسے ہم اس کو ہاتھ کی دوستی بڑھا کر رکھیں گے، ہمارے ہاتھ سے نہیں ڈرے گا نا، وہ پیرٹ کبھی بھی بیٹ نہیں کرے گا، کبھی بھی وہ بیٹ نہیں کرے گا۔ اس کو ڈرا دیتے ہیں، اس کو ہم تھپڑ مار دیتے ہیں، جس وجہ سے ہمارا طوطا ڈر جاتا ہے۔ ڈر کی وجہ سے وہ خاموش ہو جاتا ہے، بالکل وہ ڈر کی وجہ سے ہمیں بیٹ کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ چیز ڈر رہی ہوتی ہے، کیونکہ یہ پرندہ ہم انسان فرق تو کافی ہے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے ویور، کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ جہاں رہو خوش رہو، آباد رہو۔ تو ویور، آج کی ہماری جو ویڈیو ہے، ہم بات کرنے والے ہیں کہ ہمارا طوطا جنگلی کیوں بن جاتا ہے، ہمیں یہ کیوں بیٹ کر رہا ہوتا ہے، ہمارے ہاتھ کے اوپر کیوں نہیں آ رہا ہوتا ہے۔ تو یقین کریں، جو طوطا جنگلی ہوتا ہے، جو طوطا ہاتھ کا عادی نہیں ہوتا ہے، تو بالکل وہ ہمیں بہت ہی نقصان پہنچا سکتا ہے، بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ کس لیے کہ اس کی آپ چونچ دیکھ لیں، اس کی چونچ آپ دیکھ رہے ہیں تو بہت ہی بڑی جو ہے اس کی چونچ ہے۔ جب یہ ہمارے ہاتھ کا عادی نہیں ہوگا، ہمارا طوطا جنگلی ہوگا، تو یہ ہمیں بہت ہی بڑا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ کبھی ہمارے ہونٹوں پر یہ حملہ کر سکتا ہے، کبھی ہماری آنکھ پر کر سکتا ہے، یعنی کہ اس سے ہم نے بچنا ہے۔ جو ہمارا جنگلی طوطا ہوگا اس سے ہم نے بچنا ہے، تو بچنا ہم نے کیسے، آج اس ویڈیو میں مکمل ہم بات کرنے والے ہیں۔ تو چلیں آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، جو دوست میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں، کیونکہ جو بھی میں نئی ویڈیو ڈالوں آپ تک ہمیشہ کی طرح جو ہے نوٹیفیکیشن پہنچتی رہے۔ تو ویور، آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے، اپنے ویڈیو کو بالکل بھی مس نہیں کرنا ہے، کیونکہ جب پوری ویڈیو آپ دیکھیں گے تو آپ سمجھ پائیں گے نا، جب آپ پوری ویڈیو نہیں دیکھیں گے تو آپ بالکل بھی نہیں سمجھ پائیں گے۔ تو چلیں آج کی ویڈیو میں شروع کرتا ہوں کہ ہمارا طوطا جنگلی کیوں بن جاتا ہے، ہمارا طوطا ہمارے ہاتھ کے اوپر کیوں نہیں بیٹھتا ہے، ہمارا طوطا پنجرے سے باہر کیوں نہیں آتا ہے، تو اس پہ آج بات ہوگی۔ اچھا ویور، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے 3 پٹھے کھڑے ہوئے ہیں، آپ چیک کریں، 4 پٹھے ہیں، سوری 4 پٹھے میرے کھڑے ہوئے ہیں، آپ چیک کر سکتے ہیں، یہ پہاڑی کے پٹھے ہیں۔ اچھا یہ جو پٹھے ہیں آپ اس کی تو، اچھا یہ میرے پاس 4 پٹھے جو ہیں پہاڑی کے کھڑے ہوئے ہیں، آپ دیکھ لیں، کوئی جھوٹ کی بات نہیں ہے، آپ کی آنکھوں کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ اچھا میرے بھائی، جب یہ جنگلی ہوں گے، جب یہ ہمارے ہاتھ پر نہیں بیٹھیں گے، جب یہ جو ہے پنجرے سے باہر نہیں نکلیں گے، تو یہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ اس کی آپ چونچ پہ اندازہ لگا لیں تو اس کی جو چونچ ہے کتنی بڑی چونچ ہے، یہ دیکھ لیں، آپ ان کی چونچ کو دیکھ لیں تو بہت ہی جو ہے بڑی چونچ ہے۔ کبھی بھی آپ نے خیال کرنا ہے، آپ نے اس سے بچنا ہے۔ جو طوطا آپ کا بالکل ٹیم نہیں ہے، جس کا طوطا ہاتھ پر نہیں آ رہا ہے یا پنجرے سے باہر نہیں آ رہا ہے، تو آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اس کو آپ نے ہونٹ کے قریب کبھی بھی نہیں آنے دینا ہے۔ جب آپ اس کو ہونٹ کے قریب آنے دیں گے تو یہ آپ کے ہونٹ پر بیٹھ کرے گا اور آپ کو یہ بالکل نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو یہ بات جو ہے اپنے ذہن میں رکھ لینا۔ بقایا جس بھائی کا طوطا بالکل پنجرے کے اندر ہے وہ باہر نہیں آ رہا ہے، ایک تو ہماری غلطی ہوتی ہے کہ ہم اس کو ٹائم نہیں دیتے ہیں، جس وجہ سے ہمارا جو طوطا ہے یہ جنگلی بن جاتا ہے اور ہمارے ہاتھ کے اوپر یہ نہیں آتا ہے۔ تو دوسرے نمبر پر جس بھائی کا طوطا ہے اس ٹائم ہاتھ پہ نہیں آ رہا ہے، اس کا طوطا جو ہے پنجرے سے باہر نہیں آ رہا ہے، تو آپ ایسا کریں، جو چیز اس کی فیوریٹ ہے، جو چیز وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ کھاتا رہتا ہے، تو آپ ایسا کریں وہ چیز اس کے ہاتھ پر لے جائیں۔ تو جیسے آپ ان کے ہاتھ پہ وہ چیز لے کر جائیں گے تو اس کے آگے آپ ہاتھ کریں گے نا، تو یہ جو ہے وہ چیز کو دے کر آپ کے ہاتھ پر آ جائے گا، وہ چیز یہ اٹھائے گا، آپ کو بیٹ نہیں کرے گا۔ یہ طریقہ ذرا آپ آزمائیں، بہت ہی بہتر طریقہ ہے۔ کسی بھائی کے طوطے کے ساتھ بھی مسئلہ ہے تو وہ جو چیز کھاتا ہے اپنے ہاتھ پر رکھیں، تو اس کے آگے جو ہے ایسے کچھ آپ ہاتھ لے جاؤ، کیونکہ یہ اس چیز پر دیکھے گا اور یہ وہ چیز کھانے لگ جائے گا، پھر جو ہمارا پیرٹ ہوگا وہ ہمیں بیٹ نہیں کرے گا۔ تو یہ طریقہ آپ آزمائیں، کیونکہ یہ بہتر ہوتا ہے۔ جیسے جیسے آپ ان کو ہاتھ سے چیز دیتے جاؤ گے تو یہ آپ کے ہاتھ کا عادی ہوتا جائے گا، پھر یہ جنگلی بھی نہیں ہوگا، یہ آپ کے ہاتھ پر بھی آنے لگ جائے گا اور آپ سے ڈرے گا بھی نہیں۔ کوشش یہ کریں، کیونکہ جو آپ کا طوطا تقریباً 2-3 سال سے بڑا ہو گیا ہے تو وہ بیٹ کر رہا ہے، تو اس کا میرے پاس تو بالکل کوئی علاج بھی نہیں ہے، میں آپ کو اس کی کوئی ٹرپس ایسی نہیں بتا سکتا ہوں، کیونکہ میرے کو اتنا تجربہ نہیں ہے۔ جو پٹھے ہیں
آپ کے جو پٹھے ہیں 1 سال کے ہیں، 2 سال کے ہیں، 15 مہینے کے ہیں، تو ان کا یہی علاج ہے، یہ بہت ہی جلد صحیح ہو جاتے ہیں۔ تو آپ ان کو پنجرے سے کوشش کریں باہر نکالیں، جو چیز ہے اس کو اپنے ہاتھ پر دیں، تو انشاءاللہ آپ کا طوطا بیٹ کرنا چھوڑ دے گا، کیونکہ یہ ہمیں بہت بڑا نقصان پہنچا سکتا ہے، بہت ہی خطرناک ہوتا ہے۔ آپ نے اس کو بالکل بھی کبھی بھی آپ نے ایزی نہیں لینا ہے کہ بس یہ ایک پرندہ ہے تو آپ اس کو ایزی لے لیں، بالکل آپ نے ایزی اس کو نہیں لینا ہے، کیونکہ جب ہمارا طوطا ہاتھ کا عادی نہیں ہوگا، جو طوطا ہمارا جو ہے ہینڈ ٹائم نہیں ہوگا نا، وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ جو کوشش کریں طوطے کو ہاتھ کا عادی کرنے کی، تو اس کو ہینڈ ٹائم کریں۔ تو ایسے آپ جب ہینڈ ٹائم اس کو کریں گے نا، آپ کا طوطا جب یعنی کہ دیکھیں نا، یہ ہمارا ہاتھ ہے، تو یہ کسی کے آگے ہم دوستی کے لیے بھی بڑھا سکتے ہیں، تو کسی کو ڈرا بھی سے سکتے ہیں، یہ بھی ایسی بات ہے۔ ہمارا جو پیرٹ ہے، ہماری اتنی اس کے ساتھ دوستی ہونی چاہیے کہ یہ ہمارے ہاتھ سے بالکل نہیں ڈرنا چاہیے، ہم نے اس کے ساتھ ہاتھ کی دوستی بڑھا کے رکھنی ہے۔ جیسے ہم اس کو ہاتھ کی دوستی بڑھا کر رکھیں گے، ہمارے ہاتھ سے نہیں ڈرے گا نا، وہ پیرٹ کبھی بھی بیٹ نہیں کرے گا، کبھی بھی وہ بیٹ نہیں کرے گا۔ ہم نے اس کے ساتھ ہاتھ کی دوستی کرانی ہے، اس کو ڈرانا نہیں ہے۔ سب سے بڑی غلطی ہم کر دیتے ہیں، اس کو ڈرا دیتے ہیں، اس کو ہم تھپڑ مار دیتے ہیں، جس وجہ سے ہمارا طوطا ڈر جاتا ہے، ڈر کی وجہ سے وہ خاموش ہو جاتا ہے، بالکل وہ ڈر کی وجہ سے ہمیں بیٹ کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ چیز ڈر رہی ہوتی ہے، کیونکہ یہ پرندہ ہم انسان فرق تو کافی ہے نا، تو یہ ہم سے ڈرے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے جو کوشش کرنی ہے، اس کو ہاتھ کے ساتھ دوستی کرنی ہے اس کے ساتھ۔ جیسے یہ آپ کے ہاتھ کا عادی ہو جائے گا، آپ کے ہاتھ سے نہیں ڈرے گا نا، تو یقین کریں یہ آپ کو بیٹ بھی نہیں کرے گا، اور آپ کے ہاتھ پر بھی آئے گا اور ٹوکنگ بھی کرے گا۔ میرے بھائی اس کا یہی طریقہ کار ہوتا ہے۔ بالکل کسی بھائی کا طوطا بالکل بگڑا ہوا ہے، کسی بھائی کا طوطا ہاتھ پہ نہیں آ رہا ہے، کسی بھائی کے ساتھ طوطے کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ ہے، تو آپ یہ طریقہ بالکل استعمال کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کا طوطا چاہے جتنا بھی جنگلی پن اختیار کر رہا ہے، بالکل آپ کے ہاتھ پہ نہیں آ رہا ہے، آپ سے دور بھاگ رہا ہے، ڈر رہا ہے، تو انشاءاللہ وہ آپ کے ہاتھ پر آنے لگ جائے گا اور آپ سے باتیں بھی کرنے لگ جائے گا۔ بس ایک بات ہے، جو طوطا ہاتھ کا عادی نہیں ہے، وہ صحیح طریقے سے ہاتھ پر نہیں بیٹھتا ہے، وہ آپ سے ڈر رہا ہے، تو کبھی بھی اس کو آپ نے ایسے ہونٹ کے قریب کبھی بھی نہیں آنے دینا ہے، بالکل نہیں آنے دینا ہے، کیونکہ وہ آپ کے ہونٹ پر حملہ کر سکتا ہے، وہ آپ کو بہت ہی بڑا نقصان پہنچا سکتا ہے، کیونکہ آپ کی آنکھ کے اوپر بھی کر سکتا ہے، آپ کے ہونٹ کے اوپر بھی کر سکتا ہے۔ تو آپ نے بالکل اس کو تھوڑا سا ایسا دور رکھنا ہے، بالکل اپنے ہونٹوں کے قریب کبھی بھی آپ نے اپنے ہونٹوں کے جو قریب ہے اس کو نہیں آنے دینا ہے۔ میرے بھائی یقین کریں، یہ طریقہ آزمائیں، بالکل یہ چند دن آپ 15 دن جو ہے آپ ان کے ساتھ یہ طریقہ جو میں بتا رہا ہوں یہ استعمال کریں، ان کے ساتھ ہاتھ کی دوستی بنائیں، اس کو جو چیز دیں اپنے ہاتھوں سے دیں، ہاتھ پر رکھ کے اس کو وہ چیز آپ کھلائیں، تو انشاءاللہ آپ کا پیرٹ جو ہے بہت ہی جلد جو ہے آپ کے ہاتھ کا عادی ہو جائے گا۔ بس یہ میری بات ذہن میں رکھنا، جس بھائی کا طوطا ہاتھ کا عادی نہیں ہے، اس کو بیٹ کر رہا ہے، تو اپنے ہونٹوں سے بالکل دور رکھنا ہے، بالکل آپ نے اپنے ہونٹوں کے قریب اس کو نہیں آنے دینا ہے۔ تو ایسے نہیں کرنا ہے کہ مجھے دیکھ رہے ہو یہ میرے ہاتھ کے عادی ہیں، بالکل جو ہے یہ ٹیم شدہ ہیں، تو میں بالکل یہ مجھے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ تو آپ نے یہ طریقہ بالکل استعمال نہیں کرنا ہے، جو ہونٹوں کے قریب اس کو بالکل بھی آپ نے نہیں آنے دینا ہے، کیونکہ میرا جو پیرٹ ہاتھ کا عادی ہوگا، جو طوطا جو ہے ہاتھ کا عادی ہوگا وہ بالکل بیٹ نہیں کرتا ہے، جو طوطا ہاتھ کا عادی نہیں ہوتا ہے تو وہ بیٹ کا خطرہ ہوتا ہے، آپ نے اس کو دور رکھنا ہے۔ تو میرے ویور میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں، کیونکہ جو بھی میں نئی ویڈیو ڈالوں آپ تک نوٹیفیکیشن ہمیشہ کی طرح جو ہے یہ پہنچتی رہے۔